السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور دور دراز سے اللہ کے نبی، دونوں جہان کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنے والے بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلے تو میں یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پورے شہر میں بلکہ پورے تلنگانہ میں موسلا دھار اور شاندار بارش کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت پر ہونے والا یہ پروگرام نہیں روکا گیا۔ جس وقت میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے مکان سے نکلا، راستے میں بہت شاندار اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت پر راستہ طے کرنا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے کو آسان کریں گے۔ آدھا راستہ پار ہونے کے بعد بارش مکمل رک گئی تھی، اور جیسے ہی میں یہاں آپ کے جلسہ گاہ میں پہنچا تو آپ کے یہاں پر بہت سارے بھائی، بہت سارے بچے، اور ماشاءاللہ پروگرام بڑے اچھے انداز سے چل رہا تھا، تو دیکھ کر الحمدللہ دل سے خوشی ہوئی اور دعا نکلی، اور میں نے مولانا شریف صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات پر سب سے پہلا یہ جملہ کہا کہ بھئی ہم سے جو زیادہ یہاں کے مسلمان بھائی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی محبت ہی ہے۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بارش ہونے کی وجہ سے لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن آج کا یہ سیرت کا جلسہ آپ نوجوان دوستوں اور بھائیوں کی شرکت سے یہ ثبوت دے رہا ہے کہ آج بھی ہم اپنے دل میں اللہ کے حبیب کی بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے، دنیا نے فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے پچھلے 4-5 دن میں میلاد کے عنوان پر جو کچھ تماشے، جو کچھ گانے، جو کچھ ڈانس، جو کچھ ڈی جے اور جو کچھ بے حیائی اور بے شرمی والے کام، چاہے وہ پٹاخوں کا پھوڑا جانا ہو، چاہے وہ بموں کا پھوڑا جانا ہو، چاہے وہ ناچنا ہو، اور چاہے نمازوں کا چھوڑنا ہو، چاہے راستوں کا روکنا ہو، چاہے اللہ کے رسول کی سیرت کو دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے انتہائی بھونڈے طریقے سے پیش کرنا ہو، چاہے میلاد کے پیغام کو دنیا کے سامنے خراب بنا کر پیش کرنا ہو، دنیا نے ان نوجوانوں کو دیکھا، لیکن آج خوشی ہو رہی ہے آپ نوجوانوں کو دیکھ کر کہ آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو اللہ کے رسول کی سیرت کے عنوان پر جمع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سے مستقل قرات اور نعت اور پھر 2 اہم تقریریں الحمدللہ آپ کے ساتھ مجھے بھی سننے کا موقع ملا۔ مجھے ان 2 تقریروں کے بعد ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کسی اور بیان کی ضرورت ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے سب سے پہلے آپ کے سامنے محبت رسول اور اسلام کا جو دائرہ ہے، جو معیار ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے عنوان پر خوش ہونے کا جو صحیح طریقہ ہے، اس سلسلے میں غیروں کی مشابہت سے بچنے کی جو تعلیمات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے آ چکی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی خصوصیات، جن میں سے خاص طور پر تجارت کے عنوان پر کیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے بات آ چکی۔ لیکن یہاں کے ذمہ داروں کا حکم ہے، چونکہ اب جلسے کا وقت ختم ہونے پر ہے، لیکن آپ سے گزارش کی گئی کہ کچھ دیر آپ کو سننا ہے، تو میں آپ کے سامنے میں صرف
اللہ کے نبی دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہم بار بار سنتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ہر مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ نام محمد میں وہ تاثیر ہے کہ اچھے لوگ اللہ کے نبی کا نام آنے کے بعد سلنڈر ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جلسے میں یہی دیکھا جاتا، ہم نے اپنی زندگی کے شعور سے لے کے اب تک یہی دیکھا، وقت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے سیرت رسول سنا نہیں سکتے، لیکن جتنا وقت میرے پاس ہے میں کوشش کروں گا ہم جہاں تک پہنچ سکتے وہاں پہنچیں گے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو پھر کبھی بقیہ سنیں گے۔ کیا وہ سب ساتھی سننے تیار ہے؟ چلو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے سلسلے میں علماء کے درمیان میں مہینے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، یہ تین باتوں میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں، تاریخ پیدائش کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ کچھ علماء فرماتے 8 ربیع الاول، کچھ فرماتے 9 ربیع الاول، اکثر علماء فرماتے مشہور قول 12 ربیع الاول۔ تاریخ کوئی بھی ہو لیکن مہینہ طے ہے، مہینے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پیر کا دن صبح صادق کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی دونوں جہان کے سردار حضرت بی بی آمنہ ان کی والدہ اور حضرت عبداللہ آپ کے والد، 6 مہینے کی عمر آپ کی تھی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے، اور اللہ نے آپ کے والد ماجد کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے گزر چکے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں اللہ کے محبوب نبی موجود ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ عام طور پہ حمل کے زمانے میں بچے کی وجہ سے عورت کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے پیٹ میں جب میرے بیٹے محمد تھے تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب نبی اپنی ماں کی پیٹ میں تھے تب بھی ماں پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی جب میرے بیٹے محمد دنیا میں تشریف لائے تو میری پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، مکہ المکرمہ اور ملک شام کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی معراج کے موقع پر مکے سے نکل کے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو گئے تھے۔ کئی لمبا سفر ہے، کئی دنوں کا سفر، لیکن فرماتی بی بی آمنہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام روشن کر دیا گیا۔ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے بارے میں علماء فرماتے صبح صادق کے وقت میں نبی دنیا میں تشریف لائے۔ کیا مطلب صبح صادق کا؟ جب اندھیرا چھٹتا ہے اور اجالا نکلنے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا، اشارہ دیا جا رہا جیسے اندھیرا ختم ہو کر اجالا آتا ہے، اب ظلم کا اندھیرا ختم ہوگا اور انصاف کا اجالا آئے گا۔ اب شرک کا اندھیرا ختم ہوگا اور توحید کا اجالا آئے گا۔ دونوں جہان کے سردار دنیا میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے اللہ نے پورے باطل میں زلزلے شروع کر دیے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی باطل کے ایوانوں میں زلزلہ مچا ہے۔ پوری دنیا کا باطل جب کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہے جتنا زیادہ حضرت محمد عربی کو چاہنے والے اس روئے زمین پر ہے اتنا کسی کو چاہنے والے روئے زمین پہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کا سروے کر کے باطل نے دیکھ لیا، مسلمانوں کے دل میں، مسلمانوں کے رگ و ریشے میں، مسلمان کے خون کے قطرے قطرے میں اگر کسی کی محبت ملے گی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ اللہ نے اسی دن سے دکھا دیا اور آج تک دکھایا جا رہا، اور قیامت کی صبح آ جائے گی، دنیا کے، اللہ کے رسول کے، اسلام کے بڑے سے بڑے دشمن نبی کے زمانے میں ختم ہو گئے، آج بھی ختم ہو رہے، قیامت تک ختم ہوں گے، لیکن نہ اسلام ختم ہوگا نہ محمد رسول اللہ کا نام ختم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کی ولادت مبارکہ پورے عرب کے لیے ایک انوکھا واقعہ تھی، اس لیے کہ سارے لوگ انتظار میں تھے، یہودی، کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جس نبی کا انتظار تھا یہودیوں کو، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک کا نام حضرت اسحاق اور ایک کا نام حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے ایک اور بیٹے، ان کا نام یعقوب، ان کا دوسرا نام اسرائیل، انہی کی اولاد کو قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، لیکن کئی 100 سال کے بعد تو پوری انسانیت کے رہبر اور
آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں کو حسد ہو گیا کہ ہماری نسل میں نہیں آئے اور بنی اسماعیل میں آ گئے. یہ بنی اسرائیل سے ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے نبی بنی اسرائیل سے، لیکن ہمارے نبی بنی اسماعیل سے. اسی لیے ان لوگوں نے نبی کی دشمنی پال لی. اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی معصوم سے بچے، حضرت بی بی آمنہ آپ کو دودھ پلاتی ہے، حضرت سویبہ ابو لہب کی باندھی آپ کو دودھ پلاتی ہے. اس زمانے میں دودھ پلانے کے لیے دیہات سے عورتیں آتی ہے تو قبیلہ بنو سعد کی اور عورتیں آئی. انہی میں ایک خاتون حلیمہ سعدیہ ان کا نام تھا. ان کا جانور بڑا کمزور تھا، ان کے پاس پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا. ان کے ساتھ ایک بچہ تھا جس بچے کو پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ نہیں تھا، اور وہ بچہ تلاش کرنے آئی تاکہ دودھ پلائیں گے، پرورش کریں گے تو کچھ پیسے ملیں گے. لوگ آتے اللہ کے نبی کو دیکھتے، پوچھتے اس بچے کے ابا ہے؟ کہتے کہ نہیں یتیم ہے، کیونکہ ابا نہیں تھے. اسی لیے شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں رہا. جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے باپ کا سایہ نہیں تھا تو عورتیں دیکھتی کہتی کہ نہیں ہم اس بچے کو نہیں لیں گے، آگے بڑھ جاتی. حلیمہ سعدیہ کو آنے میں دیر ہو گئی، بچے ختم ہو گئے. اب اللہ کے نبی کو دیکھا، شوہر سے مشورہ کیا کیا کریں گے. اب بچے نہیں ہیں، ایک بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے، ہمارے پاس غربت ہے، اس بچے کو لیں گے ہمارا خرچہ کون دے گا، کیا کریں. شوہر نے کہا سوچ لو کیا کرنا ہے. دونوں نے مشورہ کیا. بچہ اگرچہ یتیم ہے لیکن بچے کو لے ہی لیتے ہیں، خالی ہاتھ کیوں جائیں. بچے کو لے لیا، سواری پر بٹھایا. اب دیکھو سواری میں جیسے اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے ہیں معصوم، گود میں ہیں، بٹھایا ہے سواری پر. سواری کی رفتار بدل گئی، سواری تیز چلنا شروع ہو گئی. سہیلیوں نے روکا، حلیمہ تم جب جا رہی تھی یہی سواری تھی، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی. سہیلیوں کو کیا پتا، سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. اب بی بی حلیمہ اپنے گھر کو پہنچتی ہے. وہاں جانے کے بعد میں بی بی حلیمہ کو لوگوں نے دیکھا، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پریشانی تھی، غربت تھی، کھانے کو کھانا نہیں، ان کے پاس دودھ نہیں، جانور میں دودھ نہیں، بیٹا بھوکا، شوہر بھوکا، وہ خود بھوکی. لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھو، جیسے اللہ کے رسول تشریف لے کر گئے حلیمہ سعدیہ کے جانور کے اندر دودھ آ گیا، حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ آ گیا. وہ بچے نے دودھ پیا، حلیمہ سعدیہ نے برتن میں دودھ نکالا جانور کا، شوہر نے پیا، اللہ کے نبی کو دودھ پلایا، سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے. علماء نے لکھا جب حلیمہ سعدیہ نے اپنے بیٹے محمد کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے کے ایک جانب اسے ان کو دودھ پلایا اور جب دوسرے جانب کے طرف دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھی، اللہ کے نبی دودھ پینے سے انکار کر رہے، دودھ نہیں پیے ہیں. اللہ کے نبی کے اس عمل سے علماء نے نقطہ لکھا، اشارہ لکھا، اللہ کے نبی یہ پیغام دے رہے تھے ایک حصہ میرے دودھ کے پینے کا، دوسرا حصہ میرے بھائی عبداللہ کے دودھ پینے کا ہے، میں میرے بھائی کا حق نہیں مار سکتا. علماء نے نقطہ لکھا جو نبی دودھ پینے کے زمانے میں اپنے بھائی کا حق نہیں مارا، اسی نبی کے نام لینے والی امت جوان ہونے کے بعد اپنے خونی رشتہ دار بھائی بہنوں کا حق مار دیتے ہیں. کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں آقا کا آمنا سامنا ہوگا، اللہ کے نبی کو کیا صورت دکھائیں گے؟ اگر نبی یہ پوچھ لے اے میرے امتی، میں نے تو اپنے دودھ پینے والے بھائی کا حق نہیں مارا تھا، تو نے تو اپنے اس بھائی کا حق مارا، اس نے اپنی اس بہن کا حق مارا جس کے رگوں میں، تیری رگوں میں ایک ہی ماں کا خون تھا، ایک ہی ماں کی چھاتی سے تم نے دودھ پیا، ایک ہی ماں کی گود میں تم کھیلے، ایک ہی ماں کے سامنے تم بڑے ہوئے، اور تم نے اسی بہن کا حق مارا، تم نے اسی بھائی کا حق مارا. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے نبی؟ سوچنے کا مقام ہے میرے دوستوں. پیغام لے کر جانا ہے سیرت کی اس مجلس سے، سیرت خاتم الانبیاء کے جلسے سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں نظر آنے لگی. اللہ کے نبی 2 برس کے ہو گئے، دودھ پینے کا زمانہ پورا ہو گیا. حلیمہ سعدیہ اپنے بیٹے محمد کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن وقت ہو چکا تھا. حضرت بی بی آمنہ کے بعد لے کر پہنچی اور ان کو چھوڑنا چاہا. مکے میں کچھ وبا تھی. بی بی آمنہ سے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو ساتھ لے کر جاؤں، ایسا پیارا بچہ، اس بچے کو بالا چھوڑنے کا دل کس پہ کرے. حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر چلی گئی. اللہ کے نبی 4 برس کی عمر کے ہوئے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے. حضرت شیمہ آپ کی بہن، حضرت عبداللہ آپ کے بھائی، اللہ کے نبی کھیل رہے. فرشتے آتے ہیں، آپ کا سینے مبارک کو کھولا جاتا ہے، دل مبارک کو نکالا جاتا ہے، زمزم کا پانی لایا جاتا ہے اور اس پانی سے آپ کے قلب کو دھویا جاتا ہے. پھر سینے کے اندر قلب رکھ دیا جاتا ہے اور سینے کو سل دیا جاتا ہے. یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، امی ہمارے بھائی محمد کے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا. حلیمہ سعدیہ ڈر گئی اور لے جا کر بی بی آمنہ کے پاس
پاس میں بچے کو حوالے کر دیا۔ ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر ان کے شوہر اور اللہ کے نبی کے ابا حضرت عبداللہ کے قبر کو لے کر جاتی ہے تاکہ شوہر کو دیکھ لیں گے۔ سوچو میرے بھائیوں، ایسی بہن، ایسی بیٹی، ایسی ماں حضرت آمنہ کم عمر میں نکاح ہوا تھا، نکاح ہو کر 6 مہینے ہوئے، ابھی وہ حمل سے تھی 6 مہینے کے، لیکن شوہر انتقال کر گئے تھے۔ سوچو ان کے دل پہ کیا بجلی گزری ہوگی، لیکن اللہ کے نبی کو لے کر چلی گئی وہ مدینہ منورہ۔ اس زمانے میں یثرب کہتے تھے، ابوا کے مقام پر وہ لوٹ رہے تھے، وہیں پر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے والد 6 مہینے کی عمر کے تھے نبی جب چلے گئے، جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ چلی گئی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں رہا، چلنے لگے تو ماں کا سایہ اٹھا لیا۔ اب چلنے کی عمر ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کو بلا لیا۔ اب دادا جان ہمارے نبی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی 8 برس کے ہوئے اور دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں رہا، چلنے لگے تو ماں کا سایہ اٹھا لیا۔ سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ وہ محمد عربی جو ساری انسانیت پر رحمت کا، شفقت کا، انصاف کا سایہ کرنے والے تھے، اسی نبی کو اللہ پاک نے بے سایہ کر دیا۔ کیوں؟ پیغام دے دیا کہ اولاد کی پرورش ماں باپ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ اگر دادا بڑے شاندار، ابا بڑے عالی شان، والدہ بی بی آمنہ بڑی کمال والی اور پورا خاندان کمالات والا، اللہ کے نبی کی تربیت ہوتی، لوگ کہتے اجی ان کو تو ابا اچھے ملے، دادا اچھے ملے، ان کو تو امی اچھی ملی، اللہ نے سارے سہارے ہٹا دیے اور یہ بتا دیا میرے نبی کی تربیت میں کروں گا۔ اللہ نے خود کر کے بتائی، کوئی سہارا نہیں چاہیے، اور ہم گنہگاروں کو پیغام دے دیا، باپ اپنے بچوں کو نہیں پالتا، ماں اپنے بچوں کو نہیں پالتی، اللہ پالنے والے ہیں۔ یقین اللہ کی ذات پر رکھو، روزانہ صبح نکلو گھر سے اللہ سے مانگ کے، اے میرے مولا میرے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں جو آپ کی قدرت میں ہے، آپ مجھے ایسا حوصلہ دے میں اپنے بیٹوں کے حلق کے نیچے سے کھانے کا دانہ اتاروں اور ساتھ میں آخرت کی تیاری کی فکر بھی اتاروں۔ یہ سب اللہ کرنے والے ہیں۔ 8 برس کے ہوئے دادا جان چلے گئے، پھر چچا جان، آپ کے چچا ابو طالب کی نگرانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جب نبی 12 برس کے ہوئے، روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا ہر نبیوں نے بکریاں چرائی؟ نبی نے فرمایا ہر نبی نے بکری چرائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ نبی نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی، میں مکے کے لوگوں کی بکریاں چلاتا تھا چند پیسے لے کر۔ اللہ کے نبی کے اس کردار کو سامنے رکھیے، کیسا پیارا، کیسا روشن کردار۔ ہمارے نبی کے چاچا ابو طالب کے زیادہ بچے تھے، نبی کو احساس تھا میں چاچا پہ بوجھ نہ بنوں، کاش آج کے سیرت کے اس جلسے سے سننے والے کان یہ پیغام لے کر چلے جائیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ ہمارے نوجوانوں کی دنیا بدل جائے گی۔ آج کتنے گھرانے ہیں بیٹا باپ پہ بوجھ بنا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی پہ بوجھ بنا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ بوجھ بنا ہے، شادی ہو گئی بڑا بھائی کماتا ہے، چھوٹے 3 بھائی بڑے بھائی پہ بوجھ بنے ہیں۔ بعض گھروں میں چوتھا بیٹا کما رہا ہے، پہلے کے 3 بچے، شادی ہو گئی، بیوی ہے، بچے ہیں، کچھ نہیں کماتے، چھوٹے پہ بوجھ ڈالا ہے، ایک بھائی باہر ہے وہ سارا گھر چلا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کردار نہیں میرے دوست۔ اللہ کے نبی کا کردار یہ ہے بوجھ نہ بنو، اپنے بازوؤں کا استعمال کرو۔ نبی نے بکریاں چرائی اور کچھ پیسے لا کر اپنے چاچا کو دیے، چاچا میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچو کہ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کام لے سکتے؟ نہیں، لیکن نبی کی خودداری تھی۔ آج کے نوجوانوں کو خوددار بننے کی ضرورت ہے۔ آج کے نوجوانوں کو شارٹ کٹ مار کر گیم سے پیسہ کمانا اور شارٹ کٹ سے پیسہ کمانا اور ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا اور حرام طریقے سے پیسہ کمانا، یہ ہم نبی کا کردار نہیں اپنا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، دونوں جہان کے سردار سامنے کھڑے ہوں گے، مجھے بھی چہرہ دکھانا ہے، ہر نوجوان کو چہرہ دکھانا ہے۔ کل کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ اسی لیے میرے دوستوں خوددار بننا ہے، اپنے محنت کی کمائی، کوئی عہدہ، کوئی پیشہ، کوئی مزدوری چھوٹی نہیں ہوتی۔ پتھر پھوڑنا آسان ہے گیم کھیل کر حرام پیسہ کمانے کے مقابلے میں، ٹماٹر بیچنا آسان ہے، حلال ہے، نبی کو محبوب ہے، لیکن حرام طریقے پہ گیم کھیلنے کے مقابلے میں یہ اچھا کام ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر ایک مرتبہ مصافحہ کرتا، اللہ کے نبی نے ہاتھ ملایا، ہمارے نبی کے ہاتھ بڑے ملائم، بڑے بالکل
نرم و نازک, لیکن اس نوجوان سے ہاتھ ملایا تو نبی کے ہاتھوں کو کھردرا پن لگا. اللہ کے نبی دیکھا نا آپ نے بھی, جو محنت کرتا مزدوری کرتا نوجوان, اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے, کھردرے ہو جاتے. نبی نے پوچھا اے نوجوان تمہارے ہاتھ ایسے کیوں ہو گئے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں محنت کرتا ہوں, مشقت کرتا ہوں, اسی لیے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو دعا دی, ان ہاتھوں کو مبارک کہا. وہ ہاتھ مبارک ہے جو پتھر پھوڑے گا, وہ ہاتھ مبارک ہے جو محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلائے گا, لیکن وہ ہاتھ نامبارک ہے جو حرام گیمیں کھیل کر کماتا ہے یا پھر چبوترے بیٹھ کر سیکتا ہے. وہ نوجوان کا ہاتھ نامبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ آگے بڑھتی ہے, 15 سال کا زمانہ آ گیا, آپ 20 سال کے ہو گئے, اور حلف الفضول نام سے ایک معاہدہ, ایک اگریمنٹ مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے. ایک نوجوان قبیلہ زبید کا ایک تاجر, ایک بزنس مین آتا ہے اور مکہ المکرمہ میں آ کر ایک آدمی سے, عاص بن وائل سے ڈیل کرتا ہے, بزنس کرتا ہے. عاص بن وائل ان کا پیسہ واپس نہیں کرتے اور وہ ان سے دھوکہ کر دیتے ہیں, اور وہ نوجوان قبیلہ زبیدی کا مکے کے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگاتا ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے, کوئی میری مدد کرنے والا ہے, کوئی میری ہیلپ کرنے والا. اللہ کے نبی کے ایک چچا کا نام ہے زبیر, ان کے ابا کا نام عبد المطلب کے 10 بیٹے, ایک روایت میں آتا 13 بیٹے, 10 بچوں میں سے ایک بچے کا نام زبیر تھا. اب زبیر, اللہ کے نبی چند مکے کے نوجوان مل کر جاتے ہیں عاص بن وائل کے پاس, جا کر کہتے ہیں تم نے اس زبیدی نوجوان کا پیسہ نہیں لوٹایا, ہم تمہارے خلاف کھڑے ہیں, تم پیسہ لوٹاؤ اور ہم معاہدہ کرتے, ایگریمنٹ کرتے ہیں, جہاں کہیں مکے میں ظلم ہوگا ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, سیرت کا جب پہلو بیان کیا جاتا ہے بہت سی مرتبہ یہ پہلو ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی ابھی 20 برس کے ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ ارے سب بھائی بولو نا, 20 سال کے ہیں. ابھی نبی بنے, نبی کب بنیں گے؟ 40 سال میں. نبی بننے سے 20 سال پہلے کا آپ کا شاندار کردار آج ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے ایک ایک مسلمان کو, چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو, چاہے وہ شہر میں رہتا ہو, چاہے وہ اردو بولتا ہو, چاہے وہ تیلگو بولتا ہو, چاہے وہ ہندی بولتا ہو, کوئی زبان بولتا ہے, ہر مسلمان کو یہ سیرت کا شاندار کردار پیغام دے رہا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا, مظلوم کا ساتھ دینا پڑے گا, ظالم کے خلاف بولنا پڑے گا. آج مسلمانوں کو سیرت رسول سے اس کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ملک میں ایس ٹی, او بی سی, دلت, آدیواسی, ٹرائبس, کتنے ایسے سماج کے طبقات ہیں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر کسی لڑکی کی عزت لوٹی جاتی ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں, اچھا تو پھر بولنا چاہیے, غیر مسلم ہیں, اچھا اپنے کیا کرنا ہے. نہیں, یہ نہیں چلے گا. ظلم کی بنیاد پہ آواز اٹھانا پڑے گا. اگر مظلوم ہے, چاہے وہ غیر مسلم بہن ہوگی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی ماں ہے, اور وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کی بھی عزت تار ہوئی ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں ہم مظلوم کے خلاف, ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے ظالم کے خلاف میں, تو اس ملک کے اندر اس وقت جو چالیں چلی جا رہی ہے مسلمانوں کو توڑنے کی, مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی, وہ سازشوں کا خاتمہ ہوگا جب ہم سارے مسلمان مل کر بغیر کسی مذہب کا خیال کیے ہوئے ملک کی بنیاد پر, انسانیت کی بنیاد پر, ہمدردی کی بنیاد پر جب اگر ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, ہر ایک ظالم کے اوپر شکنجا کس کے اپنا حق لینا چاہے گا. اب دیکھو آپ, وقف کا مسئلہ آیا, وقف کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں سے پہلے ریزرویشن کے 50 مسائل ایس ٹی, ایس سی, او بی سی, دلتوں کے آئے. ہمارے ملک میں روزانہ, ہندوستان میں آپ گوگل کر کے دیکھ لو, ویکیپیڈیا کر کے دیکھ لو, روزانہ انڈیا میں ایک دن میں تقریباً 86 لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے. 86 بچیاں ایسی ہیں جن کی عزتوں کو تار کیا جاتا ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو انسانیت کی بنیاد پہ آواز اٹھائے؟ نہیں اٹھائے. ہم نے کہا ہم کو کیا کرنا, ان کا حق جا رہا, ان کا حق جا رہا, ان کا حق جا رہا. آج آپ دیکھ لو پورے ملک کے اندر مسلمان کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کے لیے, وقف کے سلسلے میں, مسجدوں کے لیے, قبرستانوں کے لیے, مدارس کے لیے پریشان ہیں. لیکن آج مسلمان اکیلا کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینے کا یہ جو طریقہ تھا نبی کی زندگی کا, ہم نے وہ جاری نہیں کیا. اگر ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے, آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کھڑے ہوتے, ارے یہ ہمارا ساتھ دیتے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. مظلوم کا ساتھ دینے میں نبی کا بڑا شاندار کردار رہا.
آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کی عمر مبارکہ 25 برس ہوتی ہے. جیسا آپ کے سامنے مولانا نے سنایا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی, بزنس کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر گئے, اور آپ آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح فرما لیا. 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا نکاح ہوا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. اور نکاح کیسے ہوا؟ ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے گھر میں آ کر خطبہ نکاح پڑھا. 20 اونٹ نقد مہر عطا کر دیے. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں رک کر میں اپنے بھائیوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, دیں گے آپ جواب؟ اللہ کے نبی کی نماز آپ کو پسند ہے؟ منہ سے نہیں بول رہے نا. حیدرآباد میں کیا ہے, منہ سے بولنا پڑتا, خطرناک پریشانیاں, اشارے کرتے, ہاؤ بول رہے کہ نہیں بول رہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. منڈی یوں کرے تو ہاؤ کی منڈی کی, نہیں کی منڈی کی. اور حیدرآباد میں نہیں, کرناٹک میں, گلبرگے میں, ظہیر آباد میں اور بیدر میں سب کو پڑ رہی چھاؤں حیدرآبادیوں کی. کچھ بھی پوچھتے کہ منڈی ہلا رہے, منڈی نہ تو ہلاؤ, زبان ہلاؤ بھائی. کیا بھائی جواب دیں گے؟ کیا نبی کی نماز پسند ہے؟ سب نہیں بول رہے, ہاؤ نہیں بولا خالی, ہاں نا ہاں. نبی کا طریقہ عمرے کا پسند ہے, حج کا, ذکر کا, صدقے کا, عید الفطر کا, آواز اللہ کمری دیکھو, عید الاضحیٰ کا, قربانی دینے کا پسند ہے, نکاح کا جڑنے والا. اللہ کے بعد جواب دینا ہے. کیا مولانا نکاح کا طریقہ پسند ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. جھوٹ مت بولو, مجھے مت بولو, کس کو بولو؟ اللہ کو. کس کو؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں نکاح کا مسئلہ آ گیا, بولے مولانا لڑکی ایسی ہونا, آنکھیں بڑے ہونا, ابرو ایسے ہونا, پیشانی ایسی ہونا, صورت ایسی ہونا, چاند کو بازو کو رکھے تو چاند شرمایا نہ کرے. یہ خالی فلموں کا ڈالا گا ہی, شرماتا چاند. ایسے کتنے چاند آئے چلے گئے, لیکن وہ گھر کا چاند ویسی چلتا, شرما رہے کوئی؟ آپ بتاؤ نبی نے کیا کیا؟ 40 سال کی عمر کتنی؟ ابھی میں نے گزشتہ اسی مہینے میں ایک رسالے میں پڑھا, مجھے پڑھ کر یقین نہیں آیا کہ صرف ہندوستان کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ ایسی عورتیں ہیں, جن کی بچیاں ہیں, جن کا نکاح نہیں ہوا ہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے. ہر نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لے, جس کا نکاح نہیں ہوا, کیا میرا اس میں کوئی قصور نہیں؟ ہر باپ جس کے پاس جوان بیٹے ہیں وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لے, کہیں 1 کروڑ بچیوں کو عمر زیادہ کرانے میں, کالے بالوں کو سفید کرانے میں میرا کردار ہے یا نہیں, یہ سوچیں. بڑے ادب کے ساتھ بڑے بزرگوں کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, ہم نے اپنے بچوں کو نکاح کرنے کے بجائے بچوں کی بولی لگانے کا مزاج بنا لیا. قیمتیں لگ رہی ہے, جیسے بکرے بکتے ہیں نا, آج بچے بک رہے ہیں. بیٹا بکتا ہے, قیمت لگتی ہے. انٹرمیڈیٹ پڑھا ہوا ہے 2 لاکھ میں بکے گا, انجینئرنگ پڑھا ہوا ہے 5 لاکھ میں بکے گا, گورنمنٹ اگر جاب ہے 20 لاکھ میں بکے گا, فلیٹ ملے گا, کار ملے گی. ہم جب تک بچوں کو بیچنا نہیں چھوڑیں گے, ہماری مسلمان بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہونا ختم نہیں ہوگا. میرے دوست, بوڑھی ہو رہی ہے بچیاں, 40 سال کی عمر ہے. اللہ کے نبی نے ان کی صورت دیکھی, بتاؤ نا, دیکھی, عمر دیکھی, کیا دیکھا؟ شرافت. کیا دیکھا؟ پاک دامنی. مجھے معاف کیجئے گا, کتنے ایسے باپ ہیں, کمانے والی بہو ہونا مولانا, کئی کو جی کمانے والی, تمہارا کو ہاتھا نہیں, تمہارا بچہ پیروں سے معذور, لنگڑا للا اپاہج جائے بولے تو مسجد میں اعلان کریں گے ہمارے بھائی کی شادی ہے, صاحب پیروں سے معذور ہے, کمانے کے واسطے کوئی بھی نہیں ہے کہتے, بولے تو ہر مہینہ خرچہ نکلتا. بچہ 50 کمارا, کم سے کم بہو بھی کہتے ٹکر کے رہنا, 50 تو بھی کمانا کہتے. اپن کشتی کر رہے ٹکر لینے کے واسطے. کیا معیار ہو گیا نکاح کا؟ اللہ کے نبی کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی. کیا تھی؟ پورے مکے کو سجا سکتے, نہیں سجا سکتے؟ بولو نا جی, سجانا تھا نا, پورے مکے کو سجانا تھا. کیوں؟ ہم نے شادیوں کو بغیر سجاوٹ کے گناہ سمجھ لیا. اگر کسی کے جگہ پہ لائٹ نہیں جلی ہوئی ہے, شادی ہو رہی, مر کے در کا دکھ رہا جی, شادی خوشی کا ہے. اب خوشی کے واسطے سانچک ہونا, منجے ہونا, ڈھول بجنا, وہ منڈپ لگنا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کے اپنی ماں کے پیچھے پڑے. مولانا میں نہیں چاہ رہا ہوں جی, ہمارے پھپھو کی خواہش ہے سے بھتیجا تو کو منڈپ بننا بول کے بہت تھے میرے ارمانا. ارے آپ کے ارمانا آپ کے بیٹے کے ساتھ نکال لو بھائی, بھتیجے پہ کیوں نہیں؟ بھتیجے پہ ارمان کیوں, بیٹے پہ نکال لینا.
ایک صاحب بولتے مولانا میں نہیں چاہ رہا تھا, ہمارے خالہ کی آرزو تھی بہت, میں جو ہے سو بچی والوں کے گھر کو جانا, انگلیاں میرے سالیاں آ کے میری انگلی پکڑنا, میرے جوتے چھپانا, میں نہیں چاہ رہا ہوں. میرے مولانا خالہ کی خواہش ہے. ارے نبی کی خواہش خالہ کی خواہش دونوں ٹکرا رہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی خواہش, بولے اللہ کے نبی سوری آپ کی خواہش پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. اب خالہ کو دیکھ رہا ہوں, شادی کے وقت میں خالہ, پھپھو, چاچی, مامی, بولے ہمارے دادی کی آرزو ہے مولانا, ان کی انگلیاں بہت کسکسارے کرتے, ڈھول نہیں بجا کے زمانہ ہو گیا, میری شادی میں آگے 8 دن پہلے ڈھول بجاتے بول کے بول رہے. دادی کو سمجھانا, دادی تمہارے ڈھول بجانے سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے. میں نبی کو ناراض نہیں کر سکتا. ہم کیا 12 ربیع الاول کے مسلمان ہیں بھائی؟ ہے کیا ہم ربیع الاول کے مسلمان ہیں؟ نہیں, ہم تو اللہ کے نبی کے ہر پل کے مسلمان. اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا کہاں پر؟ اپنے گھر میں, حضرت خدیجہ کے گھر میں. ہوتا نہیں ہوتا نکاح؟ کوئی نوجوان ایسا کر سکتا نکاح؟ ہے ہمت؟ آج سیرت کے مجلس میں آئے ہو, جس کا نکاح نہیں ہوا ہاتھ اٹھا کر ارادہ کر کے بتاؤ کہ مولانا نکاح کروں گا, اللہ کے نبی کے خوش کرنے والا نکاح, لوگوں کو خوش کرنے والا نہیں کروں گا. میرے نکاح میں سانچک نہیں ہوگا, منڈپ نہیں ہوگا, میرے نکاح میں کیا نہیں ہوگا, رسم نہیں ہوگا, میرے نکاح میں ڈھول نہیں بجے گا, گانا نہیں ہوگا. میں اللہ کے نبی کو خوش کروں گا, میں خاندان کو خوش نہیں کروں گا. کوئی بھی نہیں ہے, پورے شادی شدہ ہے, اٹھاؤ جی ہاتھ. جس کی شادی نہیں ہوئی ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ بولو. جس کی پہلی ہو گئی دوسروں کی نیت کرو, وہ بھی کر سکتے. مولانا علماء بیٹھے ہوئے 4 تک پرمیشن ہے, ریٹنگ میں ہے وہی, نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے, کر سکتے نا, نیت تو کرو نا. نہیں معلوم رہا, ہاتھا نہیں آ رہے, ریکارڈنگ میں نہیں آ رہے, پریشان ہونے کو, گھر میں بھابھی کو معلوم ہوا تو کیا ہوتا کہ بول کے, تو نیت کر دے بس ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کریں گے انشاءاللہ. اور آپ اگر ارادہ کر لیے کہ میں سنت کے مطابق کروں گا, دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے ارادہ ایسی طاقت دی ہم کو, اس سے بڑی کوئی طاقت. ارادہ ہے, میں ٹھان لیا نہیں کرتا, میں کرتا ہی نہیں. ابا ناراض ہوتے, ابا آپ بعد میں, پہلے کون؟ اللہ, پھر نبی. امی آپ بعد میں, پہلے کون؟ ارے بولو نا, پہلے کون؟ نبی. پھپھو آپ بعد میں, پہلے کون؟ خالہ آپ بعد میں, پہلے کون؟ نہیں بول رہے, آ رہا سمجھ میں؟ بولو نا. چاچی آپ بعد میں, پہلے کون؟ نبی, پہلے نبی. کل قیامت میں شفاعت کون کریں گے؟ پھپھو, چاچی, مامی, دادی, کون کریں گے شفاعت؟ اللہ کے نبی کریں گے. تو ہم کو کسے خوش کرنا؟ اللہ کے نبی کو. 25 سال کی عمر میں نبی کا نکاح ہوا اور آگے بڑھتا ہے سلسلہ. 15 سال تک اللہ کے نبی بننے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہے ہیں. بس ایک بات کہہ کر یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہوں, اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا نا, دونوں کی جوڑی 25 سال رہی. کتنے سال؟ سب لوگ ایک بار بول دو, سب بولو ایک بار. ابھی نہیں آئی پوری آواز, ابھی بھی نہیں آئی. پورے بھائی بولو نا, ڈر رہے گئی وہ. 25 سال. کتنے؟ 25 سال اللہ کے نبی ہمارے امت کی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے. آج 25 ہفتے نہیں گزر رہے, پولیس اسٹیشن میں آ گئے, بعد پولیس والے سر کو ہاتھ لگا لے کے بیٹھے ہوئے. صحیح بولو غلط بولو؟ 25 ہفتے 25 دن نہیں گزر رہے. ایک صاحب اپنی بیٹی کا نکاح 1 کروڑ روپیہ لگا کر کرے. 1 مہینے کے بعد بچی گھر میں آ کے ہے, دوست پوچھے کیا بھائی کیسی ہے بچی؟ اچھی ہے الحمدللہ, میرے گھر میں سے. ارے تم 1 کروڑ روپے لگا کے شادی کرے, ہاؤ جی نہیں جم رہا کرتے, اس کو آ گئی نہیں. اس کے واسطے کرے جی, سوچو آپ, اس کے واسطے کرے. اللہ کے نبی کی زندگی رول ماڈل ہے میرے دوست. قرآن کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رول ماڈل. بیوی کے لیے رول ماڈل نبی کی زندگی, شوہر کے لیے رول ماڈل نبی کی زندگی. یہاں بہنیں ہوتی تو میں بہنوں سے کہتا, لیکن بھائی ہے تو آپ سے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لے جاتے نا, گھر کا باہر کا پورا ٹینشن چھوڑ کے مسکراتے ہوئے حضرت خدیجہ کے گھر میں تشریف لے جاتے اور سلام کرتے. روایتوں میں آتا ہے آپ کی 11 ازواج تھی, 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا, 9 باحیات تھی. جب اللہ کے رسول حجرے میں جاتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کر کے جاتے, اور اتنا آہستہ سلام کرتے, اگر کوئی جاگ رہے ہیں تو سن کے جواب دے دیتے, سو رہے ہیں تو نیند خراب نہیں ہوتی. اور کرنا چاہیے, سو رہے ہیں تو نیند کیا ہوتی؟ خراب نہیں ہوتی.
کتنے ایسے بھائی ہوں گے دوستوں جو یہاں پر اس طریقے سے سلام کرتے اپنے گھر میں جاتے وقت؟ آپ میں نہیں پوچھتا، ہاتھ اٹھاؤ بول کے سوچ لینا. اور کتنے ایسے بھائی ہیں جو نہیں کرتے؟ ہم کو اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ کے نبی جب 35 برس کے ہوئے تو مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کا، دوبارہ تعمیر کا مسئلہ آیا تھا. صرف یہ ایک واقعہ سنا کر اب یہ چیپٹر ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر رہے مل کر مکے والوں کے ساتھ، دیواروں کی مرمت کر رہے. حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا. ہر قبیلے کے آدمی نے یہ کہا کہ حجر اسود کو میں رکھوں گا، میں رکھوں گا، میں رکھوں گا. تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی موجود ہے مکے میں اور لوگوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگ گیا تھا. اب لڑائی ہونے والی تھی، کون رکھے گا پتھر کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کل صبح میں جو کوئی سامنے آئے گا پہلے مسجد حرام میں آئے گا، ہم اس کو اپنا فیصل بنا لیں گے. صبح میں دیکھا اللہ کے نبی مسجد حرام میں آئے، سب خوش ہو گئے. ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امین ہے، ہم تو ان سے خوش ہیں. نبی نے کیا کیا فیصلہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حجر اسود میں اٹھا کے لاتا ہوں. ایک کپڑا رکھا، اس کپڑے پہ نبی لا کے حجر اسود رکھے اور سب کو بلا کر کہا کہ اس کپڑے کے 4 کونے تم لوگ پکڑ لو، اور لے جا کے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب رکھ دیا. اور نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لے جا کے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے پاس رکھا. اتنا بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا، نبی نے جھگڑے کو ختم کر دیا. پیغام دیا جا رہا، جھگڑوں کو ختم کرنا نبی کا طریقہ ہے، جھگڑوں کو بڑھانا مسلمان کا شیوا نہیں. آج کے مسلمان جھگڑوں کو بڑھا رہے ہیں. آج مسلمان آپس میں الگ الگ ہو گئے ہیں. ہر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا. کیسے کام بنے گا میرے دوستوں؟ ہم کو آپسی جھگڑے، آپسی لڑائیاں، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، یہ طریقے چھوڑ کر ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا پڑے گا. پھر اللہ کے نبی جب 40 برس کے ہوتے تو آپ کو نبوت ملتی. ہمارے نبی کی 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے، حضرت خدیجہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. آپ کے 2 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہم اجمعین. یہ ہمارے نبی کی 40 سال کی نبوت کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ سنایا، 40 سال کی زندگی کا. پھر یہاں سے اللہ کے نبی کی 13 سال کی مکے کی نبوت کی زندگی ہے. پھر مدینہ منورہ کو جانے کے بعد 10 سال کی مدینہ کی زندگی ہے. آپ بھائیوں سے میں آخری پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آج جیسے آپ یہاں جمع ہوئے فکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایسے ہی اپنا وقت نکالیے اللہ کے نبی کی سیرت سننے کی نیت سے. کبھی سیرت سنیں گے نبی کی پوری. اس سال الحمدللہ ہم نے پرانے شہر کے اندر 2 جگہ پر یہ سلسلہ شروع کیا. ایک جگہ 4 دن میں روزانہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی مجلس ہوئی. 4 دن میں نبی کی ولادت سے لے کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کا پوری سیرت کو بیان کیا الحمدللہ، اہم واقعات کو. اور ایک اور جگہ خواتین میں سلسلہ چلا. 5 دن کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت ولادت سے لے کے وصال تک اہم پیغامات کو سنائے. ایک اور جگہ پہ سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ. تو اس طرح کوشش ہو رہی. آپ بھائی بھی ارادہ کرو. ماشاءاللہ یہ اجلاس بہت قیمتی اجلاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو نبی کی زندگی بھی سننا ہے، نبی کی زندگی بھی جاننا ہے. نوجوان بھی ارادہ کرو، بھائی بھی ارادہ کرو. آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے اچھے علماء ہیں، فکر مند علماء ہیں. ان کی نگرانی میں یہ کام ہو آپ کے علاقے کے اندر. آپ صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو انوائٹ کرو اس کے اندر، وہ بھی آ کر بیٹھیں گے. اور محمد سب کے لیے اس کا عنوان رکھا جائے اور اس عنوان کے تحت میں غیر مسلم بھائیوں کو بلایا جائے، ان کی دعوت کی جائے، ان کو نبی کی سیرت سنائی جائے. یہی ربیع الاول میں کرنے کا صحیح کام ہے. ہمارے مولانا محترم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے میلاد کے عنوان پر ہونے والے خرافات کے بارے میں بتا دیا. لیکن کل قیامت کے دن جو پرسوں 1 ہفتے کے اندر اللہ کے نبی کے نام کی بے ادبی کیے ہیں وہ توبہ کر لینا چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے پہنچنا ہے. اسی لیے ہر نوجوان ساتھی ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ تعالی ہم نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور نبی کی سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، نبی کی سیرت کو سنیں گے انشاءاللہ. ارے بعض بھائی نہیں بول رہے گا اب ہو گیا ختم، کھانے کا ٹائم آ گیا. مطلب انشاءاللہ کھانا بھی کھلایا جا رہا. ہر ساتھی کھا کے جائیے. یہ برکت والا کھانا نبی کے نام پہ یعنی نبی کی سیرت کی برکت سے کھلایا جا رہا، جلسے کی نسبت پہ کھلایا جا رہا. تو اس وجہ سے ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. اسی نسبت پہ آج کا یہ جلسہ رکھا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ سنا گیا جمع ہوئے اللہ سب کو بے پناہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.